ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ اب یہ معجزہ قرآن کریم وہ معجز کلام ہے جو تاجداری انبیاء، تاجداری دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عربی زبان میں نازل ہوا، جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہے اور اختتام جو ہے وہ سورۃ الناس کے اوپر ہے، قرآن کریم جو ان سے۔ اور قرآن کریم جو ان سے یہ ایسی کمال یہ کتاب ہے کہ اس کا نہ آج تک کوئی ثانی اور نظیر ہوا، اور نہ قیامت تک اس کی کوئی نظیر یا نظیر لا سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کمال۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس اپنے دادا سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے یار مجھے بھی قرآن پاک کاش۔ یہ خواہش تو میرا خیال ہے جو حافظ قرآن ہے وہ تو حافظ قرآن ہے ہی، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے اس کے بھی دل میں یہ خواہش تو ہے نا کہ کاش میں حافظ قرآن ہوتا۔ ایسا ہے نا؟ میرا تو خیال ہے ہمارے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں حافظ قرآن ہوں، بھلے ہم حافظ قرآن نہیں ہیں، مگر خواہش ہے۔ بھئی ہم جب حافظ پیر طریقت قاری اصغر صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بغیر دیکھے قرآن کریم پڑھ لیں۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو ہمیں قرآن پاک کھولنا پڑتا ہے، ہم کھول کے پڑھتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، حافظ محمد صاحب بغیر دیکھے قرآن کریم پڑھ لیں۔ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کیا نام ہے؟ حافظ یاسر، بغیر دیکھ کے قرآن پڑھ لیں۔ یار کاش میں بھی حافظ قرآن ہوتا تو میں بھی بغیر دیکھے قرآن پڑھتا۔ خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہے نا، ہر ایک۔ کیوں؟ اس لیے اس کتاب سے جو ہمارے دلوں میں محبت ہے، اور دوسرا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہو، حافظ یاسر صاحب ہیں، حافظ محمد صاحب ہیں، حافظ قاری اصغر صاحب ہیں، اور جتنے بھی حافظ قرآن یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہمارے بھی دل میں ہے کہ ہم بھی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہو، جیسے یہ لوگ ماہر ہیں، یہ بغیر قرآن کریم کھول کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سے پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ اصل میں یہ جو ایسے سے ہل رہے ہیں نا، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں جون سے۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ قرآن میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جون سے، اور اس کو جو بھی اجر ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اچھا ہم قرآن کریم ہمیں قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھنا ہے، اور پھر جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں
ہم میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں، قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں، مگر یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جو تو اس کو صحیح پڑھ لے وہ تو معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے، اس کو جو اجر مل رہا ہے، مگر جو دشواری میں اٹک اٹک کر پڑھ لائے، دیکھ دیکھ کر اٹک اٹک کر پڑھ لائے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ اس لیے یہ پریشان نہ ہوں کہ انہوں نے تو قرآن کو یاد کیا ہوا ہے، یار ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم اٹک اٹک کر پڑھیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ مگر آپ حدیث پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں، مگر جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کا اجر ڈبل ہے، اس کا اجر دگنا ہے، دگنا اجر ہے جو ان سے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ حدیث حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہو اور وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا اس کو ڈبل اجر ہے، اس کو 2 اجر ہیں قرآن کریم پڑھنے والے کو جو ان سے، جو بندہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے قرآن کریم۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس قرآن کا ایک خاص اعجاز ہے کہ جو صحیح پڑھے اس کو تو جو اجر ہے ہی ہے، اور جو اٹک اٹک کر پڑھے بظاہر جس کو آپ کہیں گے کہ یار یہ اٹک اٹک کر کیا کہیں گے، غلط پڑھ لے یا اٹک اٹک، یہ اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل ہے۔ میں پچھلے دن باؤ ملک فاروق صاحب کے گھر گیا، انہوں نے مجھے کہا سرکار، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا، انہوں نے مجھے کہا سرکار میں نے 15-20 سال کے بعد آج میں نے قرآن مکمل کر لی ہے، آپ ذرا اپنی زیارت کروائیں نا۔ یہ ان کا نام ہے باؤ ملک فاروق صاحب، کہ میں نے مجھے پورا قرآن آ گیا، لے آپ دعا کریں کہ ابھی میں ذرا نا اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن پورا صحیح پڑھ جاؤں۔ کیا بندے کی کون سی ادا کس جگہ پر کس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے جی۔ اور کتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کتنے لوگ وہاں پر، وہ شرمائے نہیں۔ آج تو 15 سال کا 20 سال کا نوجوان اس کو کہیں کہ یار چلو قرآن پاک پڑھا کرو قاری صاحب سے، تو وہ بندہ صرف اس لیے نہیں پڑھتا کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو اتنی عمر میں بھی قرآن نہیں آتا، وہ 5 سال اسی سوچ میں گزار دیتا ہے کہ نہیں یار نہیں مجھے قرآن پاک نہیں پڑھنا، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے کہ دیکھو اس کی عمر کیا ہو گئی ہے اور اس کو ابھی تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آپ بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے، ایسا ہے۔ کئی لوگ 5-5 10-10 سال اسی چیز میں گزار دیتے ہیں کہ نہیں لوگ میرے دوست کیا کہیں گے، میں نے ابھی تک قرآن یاد ہی نہیں کیا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ اس شرم حیا میں قاری صاحب کیا سوچیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مگر یہ لوگ بڑے مبارک ہیں، ان جیسے لوگ کہنے لگے ابھی بھی میں پڑھتا اٹک اٹک کر ہی ہوں، مگر ان کا شوق دیکھیں، ان کی لگن دیکھیں، ان کی قرآن سے محبت دیکھیں کہ جب میں گیا تو انہوں نے اپنے کمرے میں بیڈ روم جو ان کا کمرہ تھا وہاں پر انہوں نے اتنا بڑا قرآن کریم رکھا ہوا، ان کا میں یہ قرآن پاک روزانہ قاری صاحب سے پڑھتا ہوں جن سے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ قاری صاحب جو ان سے ہیں یہ بغیر دیکھے قرآن مجید پڑھتی ہیں، ہمارا بڑا دل کرتا ہے یار ہم بھی بغیر دیکھے قرآن پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم لوگ جو ہیں کیونکہ ہم حافظ نہیں ہیں
تو ہم جب قرآن پڑھیں گے تو کیسے دیکھی پڑھیں گے؟ دیکھ دیکھ کر پڑھیں گے. ہم سمجھتی ہیں کہ شاید ان کا اجر جون سا یہ ہمارے سے زیادہ ہے، جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصحف میں دیکھے بغیر جو قرآن پڑھتا ہے، جیسے یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو بغیر دیکھے حافظ جو قرآن پڑھتا ہے اس کا اجر 1000 درجے اس کا اجر ہے، اور جو بغیر دیکھے نہیں دیکھ دیکھ کر پڑھتا ہے، دیکھ دیکھ کر، اس کا اجر 2000 درجے ہے. حدیث میں یہ کیسی کتاب ہے اللہ کا، یہ کیسا، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن جون سے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن ایک ایسی چیز ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم تلاش کرتے ہیں یار ہمیں نہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ بس میں تو جو دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے. مجھے کوئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی 2-4 دن پہلے میرے ذہن میں نہیں ہے کون ایک صاحب آئے، بلکہ اس طرح کے 2-3 بندے مجھے ابھی اسی 15 دن مہینہ 2 مہینے کے اندر ملے. کراچی میں مجھے ایک صاحب ملی ابھی غالباً، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بس میں جو دعا کروں میری اسی وقت وہ پوری ہو جائے. وظیفوں کی تلاش میں کوئی لفظ بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی عمل بتا دیں کہ بس میں جو دعا کروں جون سی ہے وہ قبول ہو جائے. اچھا وظیفہ بتا دیں آپ ان کو کہ اچھا بھئی اس چیز کی 10 تسبیحیں پڑھنی ہیں روز کی، جو دعا کرو گے پوری ہو جائے گی. آج آپ یقین جانیں آج رات سے ہی وہ 10 تسبیحیں شروع ہو جائیں گی. ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ شروع ہو جائیں گی کہ بس یہ تو اب تو میں نے جو مانگ لینا وہ مجھے مل جانے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، جو قرآن میں اتنا مصروف ہو گیا، جو رات دن پڑھتا ہی قرآن ہے، جو رات دن قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس کو قرآن نے، اللہ فرما رہا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. ساری دنیا مانگتی رہتی ہے، مگر جو بندہ قرآن میں مصروف رہتا ہے، قرآن پڑھنے میں، اس کو مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کو مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اس کو کوئی سوال کرنے کا، کوئی دعا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. وہ قرآن میں مصروف رہتا ہے، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس سے بہتر دوں گا. تو یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن میں مشغول ہو گیا اور مانگنے کا، سوال کرنے کا، قرآن کے اندر مشغولیت کی وجہ سے اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، تو اس کو جو مانگنے والے سارے مانگ رہے ہیں ان سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے اس شخص کو جن سے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ترمذی شریف کی. تو یہ قرآن کریم یہ ایک کمال، یہ اللہ کا کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ آپ کی تصنیف ہے اور نہ یہ جبریل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. جیسے مشرکین جن سے وہ حضور کے اوپر، حضور کو بہت تکلیف دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جون سے آپ نے خود سے گھڑا ہے، یہ قرآن آپ نے خود سے بنایا ہے. مشرکین مکہ، مدینہ منورہ کے اندر یہود و نصارہ
اللہ پاک فرماتے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، بہت اختلاف پاتے. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ غور ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. اب عرب جو ہیں، عرب اپنی فصاحت اور بلاغت کے حساب سے پوری دنیا میں مشہور تھے. عرب کے شعراء، ان کے کلام کرنے والے جو ان سے ہیں، اور وہ ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بڑا فخر تھا، اور اپنے مقابلے میں وہ دوسری دنیا کو عجم کہتے تھے، عرب جو ان سے ہیں. اچھا، اس کے باوجود عرب جو ہیں وہ قرآن پاک کی کسی چھوٹی صورت کی مثال لانے سے بھی عاجز رہے، کیونکہ کلام کے اندر عربوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کلام کے اندر، شاعری کے اندر ایسا کلام تھا ان کا. اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ جو ان سے سچا ثابت ہو گیا کہ عرب اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر نہ لا سکے. ایک چھوٹی سی صورت، کہ یہ حضور کا دعویٰ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دعویٰ جو ان سے سچا ہو گیا جو ان سے. جیسے مختلف آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ آسمان سے، جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، جیسے کہ آسمان سے پانی نازل کرنا اور اس سے کھیتیاں اور باغات کو اگانا، یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا. آسمان سے پانی نازل کرنا، پھر اس سے کھیتیاں اگانا، باغات کا پیدا کرنا، پھل فروٹ پیدا ہونا، یہ اللہ کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہے. یہ اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح بعض آیات کے اندر یہ چیز بتائی گئی کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسا کلام ہے جو کلام غیب کی خبریں اور ہزاروں قسم کے علوم اور معارف پر مشتمل ہے، اور وہ صرف قرآن ہے، اور وہ صرف قرآن ہے. کوئی شخص اس کلام کی نظیر نہ لا سکا ہے اور نہ لا سکے گا، کوئی شخص جو ان سے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، ایک چیلنج دیا، قُلْ عَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. فرمائیے اگر تم انسان اور جن، اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں. اب اللہ پاک فرما رہے، کیوں؟ کیونکہ کافر جو ان سے حضور کو تانا دیتے تھے یا حضور کو تکلیف دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشان کرتے تھے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنایا ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا، فرما دیجئے نا، اگر تمام انسان اور تمام جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے. خواہ وہ جن اور انسان آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، نہیں لا سکتے اس قرآن کی مثل. تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے محبوب نے اس کلام کو خود بنایا، اس قرآن کو خود بنایا، تو پھر یہ چیلنج ہے کہ اگر تمام جن اور انسان مل بھی جائیں تو اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. تو اگر تم یہ جو تانے بازی کر رہے ہو، بناؤ نا اس قرآن کو، اس کے مثل کوئی کلام لے کر آؤ نا، اور ایسا کرو کہ تمام انسان اور تمام جن آپس میں مل جائیں، تب بھی نہیں لا سکو گے.
تب بھی نہیں لا سکو گے۔ اب جب یہ چیلنج، اس کا جواب آگے سے نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس چیلنج کے اندر تھوڑی سی کمی فرما دی۔ فرمایا اچھا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو تم ایسا کرو کہ چلو پورا قرآن تو نہیں لا سکے تو تم اس کی مثل 10 صورتیں لا کر دکھا دو، 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔ اور یہ چیلنج بھی اپنی جگہ ہے کہ پوری دنیا کے جن اور انسان سارے مل جائیں، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ایک صورت ہی لا کے دکھا دو۔ اب جب وہ جو عرب کے اندر جن کی فصاحت اور بلاغت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے تھے، اب ان کی ہوا نکل گئی۔ اب وہ کیسے اس کی مثل لے کر آئیں، کیسی مثل لے کر آئیں؟ نہیں لا سکے، مگر تانے بازی وہ پھر بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اب فرمایا کل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، تو پھر ایسا کرو کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت لے آؤ اس قرآن جیسی جون سی ہے۔ مگر تم ایک صورت بھی نہیں لا سکو گے، ایک صورت بھی نہیں لا سکو گے۔ اب وہ اس کا بھی جواب نہ دے سکے، اور جب وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے تو اب قرآن کریم نے کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس کی مثل اگر پورا قرآن نہیں لا سکے، پھر کچھ عرصے کے بعد حکم نازل ہوا 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکے، پھر کچھ عرصے کے بعد قرآن نازل ہوا ایک لے آؤ، ایک بھی نہیں لا سکے، پھر قرآن نازل ہوا، اب ایک صورت بھی نہیں لا سکتے تھے، چلو پھر ایک بات ہی لے آؤ، یعنی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک آیت جون سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو مشرکین ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے اور ایک عناد رکھتے تھے آپ سے جون سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی صورتوں جیسی کوئی صورت لانے کا چیلنج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی بھی کر دی کہ وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، حالانکہ یہ قرآن انہی کی لغت میں نازل ہوا تھا۔ اگر ان کی مثل لانا ان مشرکین کے لیے ممکن ہوتا تو کیا وہ اس کی مثل لاتے یا نہ لاتے؟ لاتے، مگر یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی تو رات دن کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کے اندر یہ بات ثابت کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ نبوت ہے، یا جو آپ کا جو دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ سب معاذ اللہ جھوٹ ہے، یہ معاذ اللہ جھوٹ ہے۔ تو اگر وہ لانے کے اوپر قادر ہوتے ایک آیت بھی، تو کیا وہ نہ لے کر آتے؟ وہ نہیں لا سکے، نہیں لا سکے۔ تو جب وہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو اب یہ بات ثابت ہو گئی، جن کی لغت کے اندر، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اور جن کی فصاحت اور بلاغت دنیا میں مشہور تھی، تو اب یہ بات ثابت ہو گئی۔ جب وہ ایک قرآن تو پورا، اس کی مثل تو ایک طرف، 10 صورتیں ایک طرف، ایک صورت ایک طرف، وہ ایک آیت بھی نہ لا سکے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اب آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جون سی ہیں، وہ اپنے اپنے اوقات میں معجزات لے کر آئے جون سی ہیں، انبیاء کرام جون سی ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا، پھر ان کو عصا دیا گیا جو ان کے ہاتھ میں اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مادر زاد اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور برس کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزات، مگر ان کے یہ معجزات، ان کی حیات
اور ان کے زمانے میں قائم اور حجت تھی۔ پہلے نبیوں کے جتنے معجزات تھے وہ سب صرف اور صرف ان کی زندگی کی حد تک قائم تھے۔ کیا وہ معجزات آج موجود ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آج موجود ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آج موجود ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے معجزات آج موجود ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات آج موجود ہیں؟ ان نبیوں کے معجزات صرف ان کی زندگی تک محدود تھی، مگر قرآن جو اللہ نے حضور کو معجزہ عطا فرمایا، حضور کو، اچھا وہ نبی جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی رخصت ہو گئے، تو ان کے معجزات بھی رخصت ہو گئے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخصت اور پردہ فرما جانے کے بعد آج بھی قرآن اسی طرح معجزہ ہے جیسے آپ کی زندگی میں معجزہ تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن جیسا باقی نبیوں کے معجزات صرف ان کی زندگی تک محدود تھے، صرف ان کی زندگی تک جتنے معجزات جن کا میں نے ذکر کیا کم و بیش، اور اس کے علاوہ جو بھی سینکڑوں معجزات، سینکڑوں نبیوں کے جو معجزات ہیں، مگر قرآن جو ہے یہ جو حضور کو معجزہ دیا گیا، یہ صرف حضور کی ظاہری زمان حیات زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1400 سال پہلے بھی اس کی کوئی نظیر لانے پر قادر نہیں ہوا تھا، اور آج بھی قادر نہیں ہے، اور قیامت تک قادر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، یہ جو میں نے 4 آیات آپ کے سامنے بیان کی، کہ اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس جیسی کوئی ایک کتاب بنا کر لے آؤ۔ اگر یہ آپ بنا کر لا سکتے ہیں تم بھی بنا کر لے آؤ۔ اگر آپ سرکار، اور اگر نہیں تو چلو پھر ایسا کرو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر 10 بھی نہیں تو پھر 1 صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور آخری چیلنج کیا کیا، اچھا اگر 1 صورت بھی نہیں لا تو 1 آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ تو نہ یہ اس وقت تک بنا کر لائے آپ سرکار کے زمانے حیات میں، اور نہ اب تک کوئی بنا کے لا سکا، اور نہ قیامت تک کوئی بنا کر لا سکے گا، نہیں لا سکے۔ تو پہلے نبیوں کے جو معجزات ہیں وہ ان کی زندگی میں ان نبیوں کے رخصت ہونے کے ساتھ وہ معجزات بھی جو ان سے رخصت ہو گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی صورت میں معجزہ دیا گیا وہ تب بھی موجود تھا، وہ آج بھی موجود ہے، اور وہ قیامت تک موجود رہے گا، اور اس کی شان اور بزرگی ویسے کی ویسی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد جون سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی جون سے۔ قرآن کریم جون سے قرآن کریم، حالانکہ قرآن پاک کے جو مخالف ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑے تھے، آج قرآن کے مخالف زیادہ ہیں، اور آج علم کی بہتات، علوم و فنون پوری دنیا کے اندر جون سے، چلو اس وقت تو نہیں لائے تو آج ہی لا کر دکھا دو، آج تو کمپیوٹر کی دنیا کا دور ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آیت بناؤ نا، تم نہیں بنا سکتے، کمپیوٹر بھی نہیں بنا سکتا، تمہارے کمپیوٹر بھی فیل ہیں قرآن کے معجزے کے سامنے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ قرآن کی نظیر کوئی ایک آیت بھی لانے پر قادر ہوتے اور یہ نہ لے کر آتے۔ تو پہلے نبیوں کے معجزات جون سین، وہ پہلے جب وہ نبی رخصت ہوئے تو وہ معجزات بھی رخصت ہو گئے۔ اسی لیے شاید امام سید شرف الدین بصری رحمت مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وکل عین عطا الرسول الکرام بہا
وَإِنَّمَا اتصلت من نوره بهم. یا اللہ جتنے معجزات جتنے نبی لے کر آئے وہ سارے معجزات میرے نبی کے نور کا ایک عکس تھا. اللہ اکبر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ درود بھیج اس نبی کے اوپر جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین ہے، جس کی مثل ہی کوئی نہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وکیف تدعو الی الدنیا ضرورت من لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم. یا اللہ اس محبوب پر درود بھیج کہ اگر وہ محبوب نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی منصہ شہود پر عدم سے وجود میں ہی نہ آتی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اے رب مصطفیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مرادوں کو قبول فرما، صدقہ اس نبی کا جو تیرے محبوب ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب قصیدہ بردہ شریف کے شعر پڑھ جائیں نا تو جھوم جھوم کر حضور کی محبت میں گم ہو جایا کریں. بڑے بڑے کتبوں اور غوثوں اور ولیوں نے دیکھا کہ حضور کی کچہری میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور جب وہاں قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے تو حضور خوشی سے ایسے جھومتے ہیں جیسے بہار کے موسم میں پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں جھومتی ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو قرآن یہ وہ معجزہ قرآن کے مضامین کو آپ دیکھ لیں جس نظم اور عبارت اور سیکوینس کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان کا معجزہ ہونا اور انسان کی قدرت کے قاصر ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. جو رات دن قرآن پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھیں، جتنا بھی فصیح بلیغ اور اسکالر آدمی ہو، اگر وہ کوئی خطبہ لکھے، کوئی قصیدہ لکھے اور اپنی پوری طاقت اس کے پر صرف کر دے، اس قصیدے کے اوپر، اس خطبے کے اوپر، اس تحریر کے اوپر، اور پھر وہ یہ کہے کہ اب یہ چھاپنے کے قابل ہو گیا ہے، تو دنیا کا کوئی بندہ جون سا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ مسلسل غور کرتا رہتا ہے، ہر دفعہ نئی پروف ریڈنگ کے اندر پچھلے کچھ لفظوں کو کاٹ دیتا ہے اور نئے لفظ لے آتا ہے، کچھ جملے ایڈ کر دیتا ہے، کچھ جملے نکال دیتا ہے اس کے اندر سے، ساتھ ساتھ کئی جملے تبدیل کرتا ہے، لکھتا ہے، مٹاتا ہے. بڑے سے بڑا منکر اسلام بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن کی کسی تحریر یا آیت کے اندر کوئی لفظ مٹایا گیا ہے اور کوئی لفظ داخل کیا گیا ہے، کوئی آیت کوئی جملہ ڈالا گیا یا کوئی جملہ وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ پہلے موجود تھا آج موجود نہیں ہے.
قرآن مجید میں کسی لفظ کے کم نہ ہو سکنے اور زیادہ نہ ہو سکنے کے ان دونوں دعووں کی صداقت قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 94 95 قل ان کانت لکم الدار الآخرہ آخرت عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ کہیے محبوب، اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، اگر دار آخرت لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، اگر تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، تم موت کی تمنا کرو، اور جو کام وہ پہلے کر چکی ہیں ان کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب اپنے محبوب کو اللہ نے یہ بھی بتا دیا، فرمایا محبوب ان کو کہہ دیجئے، ان یہودیوں کو، یہ جو آپ کے اوپر طعنے بازیاں کر رہی ہیں، اگر یہ سمجھتی ہیں کہ آخرت کا دن اس کی ساری بزرگیاں ان کے لیے رکھی گئی ہیں، ان کو کہیں کہ موت کی تمنا کریں، ان کو کہیں موت کی تمنا کریں، مگر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا محبوب یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے یہ ظالم ہیں جون سی، یہ موت کی تمنا، یہ صرف یہ باتیں، یہ صرف فضول باتیں کرنے کے قابل ہیں جون سی ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی اپنے محبوب کو بتا دیا کہ محبوب اگر یہ کہہ رہی ہیں نا کہ آخرت ان کے، ذرا ان کو کہیں نا موت کی تمنا تو کریں، موت کی تمنا کریں۔ اب یہودی جون سی ہیں وہ قرآن کے منکر تھے، قرآن کے مخالف تھے، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسلام اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ فوراً موت کی تمنا کرتے، وہ فوراً موت کی تمنا کرتے، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، موت کی تمنا کرتے اور صحابہ کرام کے سامنے چلے جاتے، کیونکہ صحابہ کرام کو یہودی حضور سے متنفر کرنے کے لیے رات دن کوشش کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس چلے جاتے، کہتے کہ دیکھو تمہارے نبی نے قرآن اللہ کا کلام سنایا ہے کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم موت کی تمنا کریں، ہم اللہ کہہ رہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ دیکھو ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ وہ ثابت کرتے صحابہ کرام کو کہ دیکھو یہ کلام جون صحیح اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نبی کا کلام نہیں ہے، مگر جو قرآن نے کہا تھا انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، یہ چیز جون سی ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیات قرآن کریم کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بہرحال قرآن کی فضیلت حضور غوث الثقلین کریم الطرفین سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی محفل کے اندر ہم بیٹھ کر یہ قرآن کی فضیلت اور قرآن کے فضائل اور قرآن کا معجزہ ہونا بیان کرنا اور سننا سن رہے ہیں، اس کی شان کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ، حضور نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، جس بندے نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دوسری بات، نہ صرف جنت میں داخل کر دے گا بلکہ اس کو اس کے گھر کے یعنی رشتہ داروں کے 10 افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا، اور ان 10 بندوں کو وہ بندہ جس نے قرآن حفظ کی ہے وہ بندہ ان کے لیے شفاعت کرے گا اپنے رشتہ داروں میں سے، گھر والوں میں سے، جن پر حضور نے فرمایا کہ جہنم واجب ہو چکی ہو۔ بہترین دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کی
تعلیم دے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت علی فرماتی ہیں یہ جو میں نے قرآن کے فضائل بیان کیے، کیوں کیے آپ لوگوں کے سامنے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو ملک فاروق صاحب کی مثال دی، آپ دیکھیں یہ 50-60 سال کی عمر کے اندر قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو، اور پھر شرمانا نہیں اور مجھے بتانا کہ دیکھو میں نے 15-20 سالوں کے اندر اب جا کر قرآن ختم کر لیا ہے، حالانکہ ابھی بھی اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن پڑھنے کی محبت اتنی ہے کہ اس عمر میں قرآن پڑھ لیا۔ ہاں، ایک بزنس مین آدمی ہے، صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے، مگر قرآن کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے۔ میں نے کیا کہا، میں نے اس کے گھر میں اس کی ٹیبل کے اوپر اتنا بڑا قرآن کریم پڑھا ہوا دیکھا کہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قاری صاحب روز آتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور ہمارا نوجوان جون سے وہ صرف یہ سوچ کر قرآن نہیں پڑھتا کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں مجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ سوچتے سوچتے 5-10 سال گزار دیتا ہے، اس کے اندر شرم نہیں۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، یہ سعید صاحب آئے ہوئے ہیں، سعید صاحب لاؤ نظر ان کو کھڑا کرو، سب کو زیارت کراؤ۔ اب یہ دیکھو اتنے بڑے افسر ہیں، مگر کل پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات، میرے پاس کوئی آتا ہے روتا ہے بیٹھ کر، وہ کہتا ہے حضور دعا فرمائیں میری اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس نوکری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس سائیکل ہے موٹر سائیکل نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، حضور اجازت دیں میں بڑی گاڑی کسی طرح خرید لوں، میرے پاس گھر کرائے کا، دعا کیجئے میں بڑا گھر لے لوں جون سے، میں فلانی جگہ چلا جاؤں، میں امریکہ چلا جاؤں، افریقہ چلا جاؤں۔ لوگ یہ بندہ جو اتنا بڑا افسر ہے سرکاری محکمے کے اندر، یہ سعید صاحب، یہ جو پگڑی باندھ کر اتنی بڑی داڑھی، ابھی آپ کے سامنے ختم شریف بھی پڑھیں گے، پرسوں زاروں کتار میرے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، زاروں کتار رو رہے ہیں، ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں، اور کیا دعا کروا رہے ہیں کہ دعا کر دیں میں مرنے سے پہلے قرآن کا حافظ ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بتاؤ یہ دعا کروا رہی ہیں، یہ دعا کہ میں کسی طرح قرآن کا حافظ ہو جاؤں۔ رویا کس لیے جا رہا ہے؟ تڑپ کس چیز کی ہے؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ دنیا کی دولت کی؟ نہیں، مجھے کسی طرح میرے لیے دعا فرما دے میں قرآن کا حافظ ہو جاؤں۔ میں روز کی 2-2 3-3 4-4 لائنیں، یہ ان کے الفاظ تھے پرسوں کے، میں روز کے 2-2 3-3 4-4 لائنیں یاد کرتا ہوں، پھر سارا دن اس کی ریویژن کرتا ہوں، اور پھر اس کی تکرار کرتا ہوں، جون صاحب وہ سارا دن میں چلتا رہے۔ میں نے 1.5-2 سپارے یاد کر لی ہیں، تو آپ دعا کریں میں اپنے مرنے سے پہلے قرآن کا حافظ ہو جاؤں۔ یہ ابھی وقت ہے، یہ وقت نکل جائے گا ہاتھ سے اور یہ واپس نہیں آئے گا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا، ان قریب۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس فتنے سے کیسے؟ یہ کون سا فتنہ ہے جس کا ذکر نبیوں کا سردار کر رہا ہے؟ اس فتنہ اور اس فساد اور اس ہنگامہ آرائی اور اس مصیبت اور وہ جو بھی طوفان ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک فتنہ برپا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں، وہ کتاب اور تمہارے آپس کے فیصلے، اور قرآن فیصلہ کن ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا جس میں اللہ کی کتاب، جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں، جو تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، اور قرآن فیصلہ کن ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو شخص، جو ظالم قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ اسے تباہ کر دے گا، اللہ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کی کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن ہے اس فتنے سے جو تمہیں بچائے گا۔ یہ قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط
رسی اور حکمت والا ذکر ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے، اور قرآن وہ چیز ہے جو اس کو پڑھنا شروع کر دے اس کی خواہشات بگڑتی نہیں، جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اس کو مشتبہ اور مشکوک نہیں بناتی، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو علماء بیان کر رہے ہیں 14-15 صدیوں سے، مگر وہ سیر نہیں ہوتے۔ ہر مرتبہ بیان کرنے کے اوپر یہ ایسا نہیں، دوسری کتابیں ناول، ڈائجسٹ، کیمسٹری، فزکس، میتھس، ارتھمیٹک، بایولوجی، آپ جو مرضی پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ پڑھنے کو دل کرتا ہے نہیں، مگر قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ ہر دفعہ پڑھنے والے کے اوپر ایک خاص ہی انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے، خاص۔ اس کی عجائبات ختم نہیں ہوتے، اس کی عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو وہ یہ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو صرف اچھائی کی راہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہی انصاف کرنے والا ہے، اور جو اس کی طرف بلائے گا۔ اصل میں جو بندہ صرف قرآن کا درس دیتا ہے، جو قرآن کا درس دیتا ہے، حضور نے فرمایا وہ بندہ ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے ایک ملک میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتی ہیں۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے۔ ایک رات ایسی آئے گی، ایک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب چلی جائے گی، پھر یہ کتاب نہیں رہے گی، زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی، ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ جب لوگ صبح اٹھیں گے نا تو قرآن کے صرف کورے کاغذات ہوں گے، یہ صفحات ہوں گے، کوئی قرآن نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا قرآن اٹھا لیا جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے گروہ باقی رہیں گے، اور بہت بوڑھا مرد اور بہت بوڑھی عورت یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم یہ کلمہ پڑھتی ہیں، بس نہ نماز کی کچھ بھی خبر نہیں ہوگی، نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، کسی چیز کی بھی خبر نہیں ہوگی، کسی چیز کی۔ یہ تو جو اصل وقت ہے وہ تو آنے والا ہے۔ میں آپ کو اپنا وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آج سے جب 25-30 سال پہلے، 35 سال پہلے پہلی دفعہ رشین اسٹیٹس کے اندر گیا تو میں نے وہ جو مسلمانوں کے جتنے علاقے ہیں جہاں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہ ان کو نماز کا پتہ تھا، نہ روزے کا پتہ تھا، نہ زکوٰۃ کا پتہ تھا، نہ حج کا پتہ تھا، اور وہ شراب ایسے پیتے تھے جیسے پانی پی رہے ہیں۔ تو ہماری ان میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو کہا کہ یہ شراب کے اوپر بحث چل پڑی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو حرام ہے، اور وہ سارے مسلمان، اور وہ حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو، یہ حرام ہے، نہیں ہمارے تو علم میں ہی نہیں ہے، اور یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا وہاں پر ان رشین اسٹیٹس کے اندر جب 30-35 ابھی تو وہاں پر کافی جماعتوں نے بہت کام کیا ہے، مسجدیں دوبارہ آباد ہوئی ہیں، مزارات دوبارہ آباد ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اولیاء کے علاقے ہیں اور غوثوں اور کتبوں کے علاقے۔ امام بخاری وہاں کے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے، امام حکیم ترمذی وہاں پر جدھر حضور داتا صاحب جایا کرتے تھے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے۔ پھر حضرت امام ترمذی شریف والے وہاں پر میں نے وہاں بھی ان کے بھی شہر میں حاضری دی ہے۔ پھر حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند وہاں پر، خواجہ شمس الدین امیر کلال وہاں پر، خواجہ بابا سماسی وہاں پر، رامیتان میں خواجہ علی رامیتنی وہاں پر،
پھر فغنا میں خواجہ ابو الخیر انجیر محمود فغنوی وہاں پر، خواجہ عارف ریفگاری ریفگار میں، اور غشدوان میں خواجہ عبدالخالق غشدوانی، جہاں سے نقشبندی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند سے شروع ہوا ہے، نہیں، وہاں سے تو مشہور ہوا ہے، شروع وہاں سے ہوا ہے، خواجہ عبدالخالق غشدوانی۔ پھر شخر سبز کے اندر حضرت بابا سماسی کا مزار ہے، پھر وہاں پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا مزار ہے، یہ کتاب کے اندر ان کا مزار ہے، آپ کی دادا مرشد ہیں حضرت مجدد پاک کی جن سی۔ امام بخاری ہیں وہاں پر، امام ابو الحسن ماتریدی ہیں وہاں پر سمرقند کے اندر، پھر خواجہ عبید اللہ احرار ہیں وہاں پر سمرقند کے اندر، تاشقند کے اندر، بے شمار بزرگان اعظام اور اولیاء اور ائمہ۔ مگر آپ دیکھیں جب رشین اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، آج کل کی بات نہیں کر رہا، اس وقت 30-35 سال پہلے جب میں پہلی دفعہ گیا انہی دنوں میں، تو میں نے دیکھا وہ لاکھوں کروڑوں مسلمان وہاں پر، اتنی مسجدوں میں ہم گئے، مسجد خالی، ایک بندہ بھی نہیں کسی مسجد کے اندر۔ کہنے کا مقصد یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ دن آنے والا، ایک رات میں اللہ کی کتاب چلی جائے گی اور اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ آج وقت ہے قرآن کریم، جن کی محبت میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بلا ناغہ، جیسے ابھی اپنے بیان میں بتا رہے تھے، بلا ناغہ پورا قرآن کریم پڑھتے تھے، اور بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ 15 سال، بعض جگہوں پر لکھا ہے 11 سال تو بلا ناغہ انہوں نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ وہ تو ویسے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والوں میں سے تھے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ جو قرآن پڑھتے تھے اور جب قرآن بیان کرتے تھے، محدث ابن جوزی، آپ کو ان کا ایک دوست لے آیا، کہنے لگا آؤ آج تمہیں میں اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرواؤں، آؤ میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرواؤں اور تمہیں دکھاؤں کہ وہ قرآن کیسے بیان کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی آئے، حضور غوث اعظم قرآن بیان کر رہے تھے، آپ نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کی پہلے ایک تفسیر بیان کی۔ محدث ابن جوزی فرمانے لگے مجھے معلوم ہے اس کی تفسیر۔ آپ نے اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بیان کی، آپ فرمانے لگے مجھے یہ تفسیر بھی معلوم ہے۔ آپ نے اس آیت کی ایک تیسری تفسیر بیان کی۔ عموماً جو زیادہ تر تفسیروں کی کتابیں آج کل چل رہی ہیں، اس میں میکسیمم ایک تفسیر ہی بیان ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہو تو 2 کر دیتے ہیں، نہیں تو کوئی تیسرا قول بھی ساتھ لے آتے ہیں، اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں، کوئی تیسری ڈائریکشن ہے تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ آپ نے اسی آیت کی چوتھی تفسیر بیان کی۔ محدث ابن جوزی بھی اپنے وقت کے بہت بڑے امام، انہوں نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں، کیونکہ وہ ان کا دوست زبردستی لے آیا، وہ نہیں آنا چاہ رہے ہوں گے، کوئی ایسی بات ہوگی، وہ لے آیا، چلو میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کی زیارت کر رہا ہوں، وہاں چلو آ کر۔ آپ نے پھر 5ویں تفسیر بیان کی، 6ٹھی بیان کی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11 تفسیریں بیان کی۔ وہ کہنے لگے یہ 11 کی 11 تفسیریں مجھے معلوم ہے، محدث ابن جوزی۔ اب جب 12ویں تفسیر بیان کی تو محدث ابن جوزی ہکا بکا، جب اسی آیت کی 13ویں تفسیر بیان کی تو وہ پریشان، اسی آیت کی 14ویں تفسیر بیان کی، 15ویں تفسیر بیان کی، 16ویں تفسیر بیان کی، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 40 تفسیریں غوث اعظم نے ایک آیت کی بیان کی۔ محدث ابن جوزی فرمانے لگے یہ کون سا علم ہے اور یہ کون سی نگاہ ہے جو یہ علم، جو یہ ایک آیت کی 40، یہ باقی جو 11 سے اگلی تفسیریں یہ تو میں جانتا ہی نہیں، نہ اس تک میرا شعور، نہ اس تک میرا علم۔ 40 تفسیریں، اب 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کرنے کے بعد
حضور محبوب سبحانی، کتب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، شیخ عبد القادر جیلانی. آپ فرمانے لگے سنو، اب قال کی طرف سے حال کی طرف آتے ہیں. وہ تفسیریں تھیں قال کی، اب آؤ حال کی تفسیریں سنتے ہیں. اب جب انہوں نے پہلی تفسیر حال کی بیان فرمائی، وہ کتابوں سے تھیں، علم سے تھیں. اب نگاہوں کی تفسیریں تھیں. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی. توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی. آہا، فرمایا آؤ اب حال. آپ فرمانے لگے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اہل کال نہ بنو، اہل حال بنو. اہل کال وہ ہیں جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور اہل حال وہ ہیں جو نگاہوں کو پڑھتے ہیں. اور جنہوں نے نگاہوں کو پڑھا ہے، ان صحابہ کرام کے مقابلے میں، ان صحابہ کرام کے سامنے کوئی اور بندہ دنیا کا آ ہی نہیں سکتا جنہوں نے نگاہوں کو پڑھا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. اب جب آپ نے حال کی، علم حال، باطن، نگاہ کی تفسیر بیان کی، پہلی ان 40 تفسیروں کو بیان کرنے کے بعد اسی آیت کی 41ویں تفسیر علم حال سے بیان کی، تو وقت کا امام محدث ابن جوزی اس نے استغراق اور جذب کی کیفیت میں اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا. امداد کن از بندے غم آزاد کن. امداد کن از بندے غم آزاد کن. امداد کن از بندے غم آزاد کن. یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ہمیں آپ کی مدد درکار ہے، آپ کا فیض درکار ہے، آپ کی نگاہ درکار ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا فیض لینے والے، یہ بھی اسی علم سے حصہ اللہ ان کو بھی عطا فرما دے. امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.